السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیت مبارکہ 105 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 103 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید دو آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 104 سے سٹارٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ پارے کا اینڈ ہو چکا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، تو آپ لوگ ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد 7 پارے کا بھی ٹیسٹ لے لیا جائے گا۔ تو آئیے لیسنز کی طرف چلتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وعارض عن المشرکین، ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل۔ ٹرانسلیشن: اتبع پیروی کیجیے، ما اوحی الیک من ربک جو کچھ وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہوا نہیں کوئی الہ مگر وہی، وعارض عن المشرکین اور اعراض کر لیجئے مشرکین سے، ولو شاء اللہ ما اشرکوا اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اشرکوا نہ وہ شریک ٹھہراتے، وما جعلناک علیہم حفیظا اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگران، وما انت علیہم بوکیل اور نہیں آپ ان پر کارساز یا نہیں آپ ان پر دروغہ۔ تفسیر آیت مبارکہ 104 سے، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ سبحانہ و تعالی حجت قائم کر رہے ہیں کہ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس دلائل آ چکے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ بصائر جو ہے بصیرہ کی جمع ہے، اور بصیرہ ایسے ورڈ پہ بولا جاتا ہے جو کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انسان کسی چیز کو تسلیم کرے، جس طرح عموماً کہا جاتا ہے دل کی نگاہوں سے دیکھنا، یعنی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دل اور آنکھوں کو روشن کرنے والے دلائل پہنچ چکے ہیں، اس میں اب کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے، اور ایسے دلائل ہیں جو واضح ہیں، روشن ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے۔ اور کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، قد جاءکم بصائر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلائل آئے ہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے نہیں گڑھے، بلکہ دو ٹوک الفاظ کہہ کر بات کو کمپلیٹ کر دیا کہ تمہارے رب کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں۔ اب کیا ہے، فمن ابصر فلنفسہ جو کچھ اس کو بصیرت کی نگاہ سے لے گا، فلنفسہ تو اپنی ہی جان کے لیے، یعنی کہ اس کا اپنا ہی بھلا ہوگا، اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یا کسی دوسرے کو اس میں کوئی شریک نہیں کیا گیا، بلکہ جو بھی اس کو بصیرت کی نگاہ سے لے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے لے گا۔ لیکن اس کے برعکس ومن عمی فعلیہا اور جو اس پہ اندھا بنا رہے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اس کا نقصان اس کو اب خود ہی بھگتنا پڑے گا، اس کی جان پر ہی ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ کر حجت قائم کر دی کہ آپ فرما دیجئے میں تم پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تمہارے اوپر ایسا نہیں بنایا گیا کہ میں تمہیں بات منواؤں، بلکہ میرا کام کیا ہے، پہنچا دینا۔ ایسا اور بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، لست علیہم بوکیل۔
ایک اور مقام پہ بھی فرمایا لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ کا کام مشن پہنچا دینا ہے، جو مشن ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور حساب نہ پھر اللہ کے ذمے ہے۔ جیسا کہ قرآن کے ایک اور مقام پہ فرمایا اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن يَشَاءُ، لیکن یہ ہدایت کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت پہ گامزن کر دے، جس کو چاہے گمراہ ہی رہنے دے۔ آپ جو مشن لے کر چلے ہیں اس کو پورا کریں۔ پھر مزید فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر یا پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات۔ کس طرح آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں؟ کبھی معجزات کی شکل میں، مختلف قسم کی آیات، مختلف قسم کی نشانیاں، معجزات، جس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، کافروں کے لیے ڈانٹ بھی ہے، اور پچھلے واقعات بیان کر کے بھی کہیں سمجھانا چاہا، اور کبھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے جو انجام ہے، فریضہ سر انجام دینے کا حکم ہے، اور کہیں جنت اور دوزخ کے بیانات ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پہ مختلف طریقے سے اپنی نشانیاں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ پھر مزید وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ کہنے لگیں کہ آپ پڑھ کر آئے ہیں یا آپ کو کوئی اور پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہ تم جو قرآن ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہو یا اللہ کی طرف سے نازل نہیں کرتا، بلکہ یہ تم خود اس کو گڑھ لاتے ہو، یا تمہیں کوئی اجنبی آ کے سکھا جاتا ہے۔ تو ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی نسبت یہ تمہیں الزام دیتے ہیں وہ شخص تو اجمی ہے، لیکن یہ جو قرآن ہے یہ صریح عربی زبان میں نازل کردہ ہے اللہ کی طرف سے۔ سورہ نحل آیہ مبارکہ 103 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں، بے شک وہ کہتے ہیں، بے شک سکھا جاتا ہے اس کو آدمی، یعنی کہ کوئی آدمی سکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ زبان اس کی وہ جس کی طرف الہاد کرتے ہیں یا جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے، اور یہ قرآن کھلم کھلا عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس کی دوسری حکمت کیا ہے؟ یہ نشانیاں کھول کھول کے پھیر پھیر کا مختلف طریقے سے بیان کرنے کا، کہ جو فہم و فراست رکھنے والے لوگ ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، جو خوب علم کی جانچ پڑتال کرنے والے ہیں، تدبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کر کے بیان کر دیں، تاکہ وہ عقل اور شعور استعمال کر کے اس کے مضامین کو خوب اچھی طرح سمجھیں اور اس سے سبق حاصل کریں، اس پہ ایمان لائیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کیجئے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے، پریشان نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں۔ یہ لوگ اگر نہیں مانتے تو یہ ان کی پرانی روش رہی ہے، اور جان رکھو لا الہ الا ہو، اس اکیلے معبود کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کر لیجئے، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے۔ پھر اللہ رب العزت مزید اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، لیکن یہ اللہ کی منشا نہیں ہے، یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے کہ سب لوگوں کو ہدایت دے دے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں راہیں واضح کر دی ہیں۔ اب جس انسان کے اندر رشد و بلائی ہے، خیر رکھی ہوئی ہے، وہ لوگ خود بخود ہدایت کی تلاش میں ہوں گے، حق کی تلاش میں ہوں گے، اور ان کو حق کو نظر آ جائے گا، واضح ہو جائے گا، اور وہ اس پہ گامزن ہو جائیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، آپ ان تک
پیغام پہنچا دیں، رسالت کا جو حق ہے وہ ادا کر دیں۔ ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا ان پہ بات منوانا نہیں ہے، ان پہ مسلط کرنا نہیں ہے، بلکہ ان تک حق پہنچانا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر کارساز نہیں ہیں، بلکہ جو حق ہے وہ واضح کر دیں۔ جو آپ کو قرآن و حدیث شریعت مطہرہ دی گئی ہے ان کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ جو حق کو قبول کرنا چاہے گا اللہ اس پہ اپنی راہیں آسان کر دیں گے، وہ حق کو قبول کر لے گا اور مومنین کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں۔ ہم لوگ المبارکہ بند 07 تک ترجمہ تفسیر مکمل کر چکے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ العزیز 108 سے سٹارٹ کریں گے اور پارے کے لاسٹ تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔